اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السکاکی والجامع بین الشیعین اما عقلی او وہمی او خیالی۔ وصل کا بیان چل رہا ہے۔ وصل کے تعلق سے مصنف نے ایک شرط ذکر کی تھی کہ ہم عطف دوسرے جملے کا پہلے جملے پر اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ دونوں جملوں کے درمیان کوئی جامع ہو۔ دونوں جملوں کے درمیان سکاکی کہتے ہیں دو جملوں کے درمیان جو جامع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یا تو عقلی ہوگا جامع، یا پھر وہمی ہوگا، یا پھر خیالی ہوگا۔ ان تین میں سے کوئی ایک جامع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جامع یا تو عقلی ہوگا، یا جناب والا وہمی ہوگا، یا خیالی ہوگا۔ ان تینوں کے اندر یہ صلاحیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جناب والا عقل یہ بھی دو شے کو قوت متفرقہ میں جمع کر دیتی ہے، اسی طریقے سے وہم بھی دو شے کو قوت متفرقہ میں جمع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے خیال بھی قوت متفرقہ میں دو شے کو جمع کر دیتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں دو شے کو جمع کر دیتی ہیں تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر سے تعدد ختم ہو گیا۔ تعدد ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ دو شے تو ہیں وہ، لیکن دو شے یہ کیا بن گئی؟ ایک ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اتحاد کی وجہ سے مناسبت پالی گئی تو عطف کر دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے سکاکی کہتے ہیں دو شے کے درمیان جامع یا تو عقلی ہوگا، یا پھر وہمی ہوگا، یا پھر خیالی ہوگا۔ عقلی کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان اتحاد تصور میں ہو۔ کیا ہو؟ تصور میں اتحاد ہو دو جملوں کے درمیان، یا پھر جناب والا تماثل ہو دو جملوں کے درمیان۔ کیا ہو؟ تماثل ہو۔ تماثل کی صورت میں جناب والا کیسے عطف کرنا درست ہوگا؟ اس لیے عطف کرنا درست ہوگا جب دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مثل ہوں گی، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گی، تو عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلین کو وہ تشخص خارجی سے کیا کر دیتا؟ خالی کر دیتا ہے۔ عقل مثلین کو تشخص خارجی سے خالی کر دیتی ہے۔ جب تشخص خارجی سے مثلین کیا ہو گئے؟ خالی ہو گئے، تو اب ان کے درمیان تشخص کی بنیاد پر ہی تعدد تھا، اب وہ تشخص ہی ختم، تعدد ہو گیا نہیں ہو گیا ختم۔ جب تعدد ہو گیا ختم تو اب دونوں مثلی چیزیں شے واحد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس اتحاد کی بنیاد پر جناب والا عطف کرنا اب صحیح ہوگا۔ تو یا تو دونوں چیزوں کے درمیان تصور میں اتحاد ہوگا تو اسی اتحاد کی بنیاد پر عطف درست ہو جائے گا۔ اتحاد دیکھنا سب میں، اتحاد کیسے پیدا ہوگا، ٹھیک؟ یا پھر تماثل ہوگا، تماثل کی بنیاد پر بھی اتحاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کیا کرتی ہے؟ مثلین کو خالی کر دیتی ہے تشخص خارجی سے۔ جب مثلین تشخص خارجی سے خالی ہو گئے تو اب ان کا کیا ہو جائے گا؟ تعدد ختم ہو جائے گا۔ جب تعدد ختم تو پھر اتحاد آ گیا، اتحاد کی بنیاد پر عطف درست۔ یا جناب والا دونوں جملوں کے درمیان علاقہ تضایف ہو۔ تضایف کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، جیسے کہ علت و معلول۔ کسی کو علت ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس کا کوئی معلول ہو، کسی کو معلول اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس کو کوئی علت ہو۔ یا جناب والا عقل اور اکثر کے درمیان جو نسبت ہے اس کو تضایف کہتے ہیں، اس لیے کہ عقل کو سمجھنا یہ اکثر پر موقوف ہے۔ جب ہم اکثر ہی کو نہیں سمجھتے ہیں تو عقل ہم کس کو کہیں گے؟ ارے کسی پر زیادتی یا کمی کا حکم تو اسی وقت ہی لگائیں گے جبکہ ہم اس کی زیادتی اور کمی دونوں سے واقف ہوں گے۔ کسی شے کو کم اسی وقت کہیں گے جبکہ ہمیں معلوم ہو زیادہ کیا ہوتی ہے، زیادہ ہم اسی وقت کہیں گے جبکہ ہمیں معلوم ہو کم کیا ہوتی ہے۔ تو کم کا سمجھنا یہ زیادتی پر موقوف، زیادتی کا سمجھنا کم پر موقوف، ان دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ علاقہ تضایف ہوا۔ تو علاقہ تضایف کی بنیاد پر بھی جناب والا دو چیزوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اسی اتحاد کی وجہ سے عطف کرنا درست ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں سکاکی دو چیزوں کے درمیان جامع یا تو عقلی ہوگا، عقلی ہونے کی تین صورتیں بہی طور کہ ان یکون بینہما اتحاد فی التصور، دونوں جملوں کے درمیان تصور میں اتحاد ہو، او تماثل یا دونوں جملوں کے درمیان تماثل ہو۔ تو تماثل کی صورت میں عطف کیوں درست ہوگا؟ اس لیے فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما، اس لیے کہ عقل مثلین کو تشخص فی الخارج سے خالی کر کے ان کے درمیان کے تعدد کو دور کر دیتی ہے۔ جب تعدد دور ہو گیا تو جناب والا اب اتحاد آ گیا، اتحاد کی مناسبت سے عطف درست جی۔ او تضایف یا دو جملوں کے درمیان تضایف ہو، جیسا کہ علت و معلول کے درمیان ہوتا ہے یا عقل اور اکثر کے درمیان ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یا جناب والا دو شے کے درمیان جامع کیا ہوگا؟ وہمی ہوگا، وہی طور کہ ان دونوں کے تصور کے درمیان تماثل تو نہیں بلکہ شبہ تماثل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شبہ تماثل ہوگا، شبہ تماثل ہوگا۔ تو شبہ تماثل ہونے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ اتحاد ہو جائے گا، اتحاد حاصل ہو جائے گا ہمیں۔ کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہم تو چیزوں کو قوت متفرقہ میں کیا کر دیتی ہے؟ متحد کر دیتی ہے۔ کن دو چیزوں کو؟ ایسی دو چیزوں کو جن کے درمیان شبہ تماثل ہو۔ کیا ہو؟ شبہ جیسے جناب والا سفید رنگ اور پیلا رنگ، سفید رنگ اور پیلا رنگ ہیں تو دونوں الگ الگ، لیکن وہم کیا کر دیتا ہے؟ ان دونوں کو ایک ہی ظاہر کرتا ہے، ان دونوں کو ایک ہی ظاہر، یعنی کہ وہم ان دونوں رنگوں کو، سفید کو اور پیلے کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ حالانکہ جناب والا سفید یہ پیلے کے مشابہ نہیں، پیلا سفید کا مشابہ نہیں، لیکن مشابہ کی طرح ہے۔ جی کیا ہے؟ مشابہ کی طرح۔ یہ جناب والا آپ دیکھتے ہوئے کبھی ہلکا پیلا کپڑا ایسا لگتا ہے سفید ہے، یہ وہم کیا کرتا ہے؟ وہم سفید اور پیلے کو ایک ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ایک ظاہر کرنے کی بنیاد پر اتحاد حاصل ہوا، اتحاد کی وجہ سے بات عطف کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ کب؟ جبکہ دو چیزوں کے درمیان شبہ تماثل ہو۔ اسی وجہ سے جناب والا یہ کہنا بھی صحیح ہے، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چمک و دمک سے دنیا روشن ہے، جن کی چمک و دمک سے دنیا روشن ہے۔ وہ تین چیزیں کون ہیں؟ شمس الضحیٰ ہے، ابو اسحاق ہے، اور جناب والا قمر ہے۔ شمس الضحیٰ، ابو اسحاق اور قمر ہے۔ تو دیکھو بھائی شمس الضحیٰ اور قمر کے درمیان کس کو رکھ دیا؟ ابو اسحاق کو رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ اس لیے رکھ دیا کہ وہم اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا سورج سے روشن ہوتی ہے، جس طریقے سے دنیا چاند سے روشن ہوتی ہے، تو ابو اسحاق کے اندر بھی ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے دنیا روشن ہو رہی ہے۔ تو وہم نے روشنی دینے کے اعتبار سے ابو اسحاق کو بھی کیا کر دیا؟ شمس الضحیٰ و قمر کے ساتھ شامل کر دیا۔ ٹھیک، تو یہاں پر جناب والا عطف اس لیے درست ہوا کہ ابو اسحاق گویا کہ کیا ہو گئے؟ شبہ تماثل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شبہ تماثل۔ مماثل نہیں ہے یہ چاند سورج کے، لیکن مماثل کی طرح ہو گئے۔ تو طرح ہونے کی وجہ سے وہم نے ان دونوں کو قوت متفرقہ میں جمع کر دیا۔ جب جمع کر دیا تو عطف صحیح ہو گیا۔ فرماتے ہیں یا پھر دو شے کے درمیان علاقہ وہمی ہوگا بہی طور کے ان دونوں تصور کے درمیان، ان دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل کیا ہوگا؟ شبہ تماثل ہوگا، جیسا کہ لونئی بیاض و صفرۃ، جیسے کہ سفید اور پیلا رنگ۔ کیوں؟ فإن الوہم، اس لیے کہ وہم یبرزہما فی معرض المثلین، ان دونوں کو مثلین کی جگہ میں ظاہر کرتا ہے، مثلین کی جگہ میں، حالانکہ یہ مثلین نہیں ہیں۔ ولذالک، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی کہ وہم دو ایسی چیزوں کو جن کے درمیان شبہ تماثل ہوتا ہے متحد کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے حسن الجمع بین الثلاثۃ التي فی قولہ
ان تین کے درمیان جمع کرنا اچھا ہو گیا جو شعر میں آ رہے ہیں. تین چیزیں ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتها، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چمک و دمک سے دنیا روشن ہے. شمس الضحیٰ ہے، ابو اسحاق ہے، اور قمر ہے. یا وہمی کی دوسری صورت ہے کہ دونوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل تو نہ ہو بلکہ کیا ہو، تضاد ہو. تضاد کیا ہو؟ تضاد ہو. اچھا صاحب تضاد ہوگا تو پھر اتحاد کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے حاصل ہو جائے گا جب تضاد ہوگا تو تضاد والی شے گویا کہ کیا ہوتی، مماثل ہوتی ہے. نہیں مماثل نہیں بلکہ یہ جن چیزوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کے درمیان تزایف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تزایف. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ جب ایک شے دوسری شے کے کیا ہے، مخالف ہے، تو ایک چیز کے سمجھنے سے ہی دوسری چیز کا سمجھنا آ جاتا نہیں آ جاتا. اور جہاں پر ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز کا سمجھنا لازم آ جائے اسی کو کیا کہتے ہیں، تزایف. تو دیکھو دو شے کے درمیان تضاد کا ہونا یہ گویا کہ تزایف کو چاہتا ہے. اور تزایف کا ما قبل میں جان چکے ہیں کہ تزایف یہ کیا ہے، جامع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہیں پر تزایف ہو. اس لیے جن دو جملوں کے درمیان تضاد ہوگا تو وہ تضاد چونکہ تزایف کو چاہتا ہے، اور تزایف کی بنیاد پر عطف کرنا کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اس لیے وہمی اگر جامع وہمی ہو بصورت تضاد تب بھی عطف کرنا کیا ہوگا، درست ہوگا. جیسا کہ جناب والا سواد و بیاض، کالا اور سفید، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، تضاد ہے. اسی طریقے سے کفر و ایمان کے درمیان تضاد ہے. وما یتصف به، اور جو ان سے متصف ہوتا ہے، یعنی کہ کالے سے متصف ہونے والا اسود کہلاتا ہے، بیاض سے متصف ہونے والا ابیض کہلاتا ہے، ایمان سے متصف ہونے والا مومن کہلاتا ہے، کفر سے متصف ہونے والا کافر کہلاتا ہے. تو مومن و کافر کے درمیان، اسود و ابیض کے درمیان تضاد ہے یا نہیں؟ جی ہے. لیکن پھر بھی جناب والا ایسے دو جملوں میں کہ جہاں پر ایک مومن ہو دوسرا کافر ہو، اور ایک اسود ہو اور دوسرا کیا ہو، ابیض ہو، تو عطف کرنا کیوں درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ اب قوت وہم دونوں چیزوں کے درمیان اتحاد کو دکھا دے گی. کیوں دکھا دے گی؟ اس لیے کہ تضاد یہ تزایف کو چاہتا ہے. جی. اور شبہ تضاد دن، یا پھر جناب والا شبہ تضاد ہو، جیسا کہ آسمان و زمین ایک اور دو، آسمان و زمین ایک اور دو. تو یہاں پر بھی جناب والا شبہ تضاد کی بنیاد پر قوت وہمی یہ کیا کر دے گی، دونوں چیزوں کے درمیان اتحاد دکھا دے گی. کیوں دکھا دے گی؟ وہ اسی وجہ سے کہ صاحب تضاد ہو یہ شبہ تضاد ہو، یہ کس کو چاہتے ہیں، تزایف کو. فإنه ينزلهما منزلة التزایف، اس لیے کہ یہ یعنی کہ قوت وہمیہ تضاد کو اور شبہ تضاد کو تزایف کے درجے میں اتار دیتی ہے. کائے کے درجے میں اتار دیتی ہے؟ کیوں اتار دیتی ہے؟ وَلِذَلِكَ، اس لیے جناب والا اتار دیتی ہے کہ جب ہم ایک ضد کا خیال کرتے ہیں، ایک ضد کو پاتے ہیں، تو دوسری ضد بھی ہمارے دل میں آ جاتی ہے. تو دوسری ضد کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوا. جن دو چیزوں کے درمیان تضاد ہے تو وہ بھی جناب والا تزایف کو چاہ رہی ہیں، اور تزایف کے وجہ سے تو کیا تھا، عطف درست تھا. اس لیے اگر جامع وہمی ہے اور تضاد یا شبہ تضاد کی صورت میں ہے تب بھی عطف کرنا صحیح ہوگا. وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے تجد الضد، آپ ضد کو پاتے ہیں، اقرب خطورا بالبال مع الضد، یعنی کہ اسی وجہ سے آپ ایک ضد کے وقت دل میں دوسری ضد کو پاتے ہیں. تو جہاں پر ایک کے سمجھنے سے دوسرے کا سمجھنا لازم ہے اسی کو تزایف کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور یہ معاملہ ہمیں کب حاصل ہوتا ہے؟ تضاد کے وقت. تو پتہ چلا تضاد کو تزایف سے نسبت، اور تزایف کی وجہ سے تو کیا تھا، عطف درست تھا. اس لیے جناب والا آپ تضاد کی وجہ سے اور شبہ تضاد کی وجہ سے بھی عطف درست ہوگا. جامع کی تیسری صورت، جامع کیا، دو جملوں کے درمیان جامع کیا ہو، خیالی ہو. خیالی ہو مطلب وہی صورت کے دو جملوں کے تصور کے درمیان خیال میں پہلے ہی سے کیا ہو، کوئی چیز کیا ہو، مقارن ہو. دو جملوں کے تصور کے درمیان خیال میں ہی کوئی چیز پہلے سے ہی کیا ہو، مقارن ہو. آپ نے جناب والا مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا میں فلاں ہوں. کیسے پہچانا؟
پہلے سے ہی خیال میں آپ کے ایک میری صورت ہے. ٹھیک، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا مفید الاسلام ہے. یہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ میرے ذہن میں پہلے سے ہی مفید الاسلام کی ایک صورت ہے. تو خیال میں جناب والا پہلے سے ہی ایک چیز مقارن ہے، اسی کی بنیاد پر اب ہم نے حکم لگا دیا فلاں چیز فلاں ہے. ٹھیک، تو قوت خیالیہ یعنی کہ جامع خیالی کے ذریعے سے دو جملوں کے درمیان ہم جو اتحاد کا قول کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان دونوں کے تصور کے درمیان خیال میں پہلے سے ہی کوئی صورت کیا مقارن ہے، پہلے ہی کوئی صورت کیا ہے. اب وہ جو مقارن ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر ہوئی ہے، سمجھے؟ یعنی کہ ہم نے آپ کی یہ حالت دیکھ لی کہ تم تو گورے بھی ہو صاحب، ٹھیک، داڑھی تمہارے بیچ میں ہے، سمجھ گئے، آنکھیں تمہاری چھوٹی چھوٹی ہیں. ہو سکتا ہے جناب والا جو یہ تمہاری صورت ہمارے ذہن میں چھپی جن اسباب کی بنیاد پر آگے چل کے یہ اسباب بدل جائیں، آگے تمہاری بڑی ہو جائیں، داڑھی پوری آ جائے چہرے پر، ٹھیک، رنگ تمہارا گورے کی جگہ کالا ہو جائے. تو اب دیکھو یہ بدلنے کا بھی اندیشہ ہے یا نہیں ہے؟ جو صورت ہمارے خیال میں ہے اب یعنی کہ جو واقع میں اب تم کئی سالوں بعد ہم تمہیں دیکھیں گے تو اب وہ بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ بدل گئی. تو اب اس کا دار و مدار کہاں پر ہوتا ہے؟ اسباب پر ہوتا ہے، اور اسباب چونکہ کیا مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس لیے خیال میں جو چیز پہلے سے چھپا ہوئی ہوتی ہے وہ ترتیب اور وضاحت میں کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. فرماتے ہیں او خیالی جنیا دو جملوں کے درمیان جامع خیالی ہوگا بأن یکون بہی طور کے بین تصورہما ان دو چیزوں کے تصور کے درمیان تقارن فی الخیال سابق، خیال میں پہلے سے ہی کوئی چیز مقارن ہوگی. واسبابہ مختلفۃ، اور اس کے اسباب کیا ہے؟ مختلف ہیں. کیوں؟ ولذالک اختلفت الصور الثابتۃ فی الخیالات، یہی وجہ ہے جناب والا کہ جو خیال میں پہلے سے ہی کوئی صورت ہے وہ مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب جو صورتیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں جو ثابت ہیں وہ خیالات میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مختلف ہو جاتی ہیں، ترتیب کے اعتبار سے اور وضاحت کے اعتبار سے. تو یہ ترتیب و وضاحت کے اعتبار سے مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب کیا ہے؟ مختلف ہیں. سمجھ گئے؟ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الصُّوَرُ الثَّابِتَةُ، اسی وجہ سے وہ صورتیں جو ثابت ہوئی ہیں فی الخیالات، خیالات میں مختلف ہو جاتی ہیں. کائے کے اعتبار سے؟ ترتباً ترتیب و وضوحاً اور وضاحت کے اعتبار سے. کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ اسباب کے مختلف ہونے سے. ایک تو صورتوں کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب مختلف ہیں. جب اسباب مختلف ہیں تو ہماری یہ بات کہنا صحیح ہوگی کہ خیال میں جو چیز پہلے سے ہی مقارن ہے، سمجھ گئے، اس کے اسباب کیا ہے؟ مختلف ہیں. فرماتے ہیں وَلِصَاحِبِ عِلْمِ الْمَعَانِي فَضْلُ احتیاج إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَامِعِ، جو علم معانی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو مصنف فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کو جاننے کی ہے وہ کیا ہے؟ جامع. کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم معانی میں جو سب سے بڑا باب ہے وہ وصل و فصل کا ہے. کا ہے وہ؟ اور اس وصل و فصل کا دار و مدار جامع پر ہے. لہذا علم معانی کے سیکھنے کے اگر آپ در پہ ہیں تو جامع کو سیکھو. پھر جامع میں سے بھی جناب والا خیالی کو سیکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ خیالی کا تو دار و مدار کائے پر ہے؟ عادت پر ہے. سمجھے؟ عرف یعنی کہ عادت پر ہے، عرف پر ہے. ہم جانتے ہیں عادت بھی بدلتی رہتی ہے، عرف بھی بدلتا رہتا ہے، اس لیے خیالی کو تو جاننا بہت ضروری ہوگا. فرماتے ہیں وَلِصَاحِبِ عِلْمِ الْمَعَانِي، جو انسان علم معانی کو سیکھنا چاہتا ہے فضل و احتیاج إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَامِعِ، تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے جامع کی معرفت کی. لا سیما الخیالی، خاص کر جامع خیالی کی. فإن جمعہ، اس لیے کہ اس کا جمع کرنا یعنی کہ خیال جن چیزوں کو جمع کرتا ہے وہ کیسی چیزوں کو جمع کرتا ہے؟ ان کا دار و مدار علی مجری الالف والعادت، عرف و عادت پر ہے، اور عرف و عادت بدلتا رہتا ہے. اس لیے جامع خیالی کو تو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. وَمِن مُحَسَّنَاتِ الْوَصْلِ، یہ ایک چیز کی اور وضاحت کر دے رہے ہیں کہ وصل تو آپ نے جان لیا کب ہوگا. ٹھیک، جامع ہوگا تبھی کیا ہوگا؟ وصف وہاں وصل ہوگا. اور وصل کی دو ہی صورتیں تھیں، کیا کیا؟ ایک تو کمال انقطاع معالیہم اور توسط بین الکمالین. ٹھیک، اسی کے ساتھ ساتھ شرط یہ تھی دونوں جملوں کے درمیان جامع ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں پالی جائیں گی، وصل کا تحقق درست ہو جائے گا. لیکن فرماتے ہیں اسی وصل کی اچھائیوں میں سے، خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دونوں جملے جناب والا اسمیہ ہونے میں اور فعلیہ ہونے میں مناسب ہونا چاہیے.
اگر پہلا جملہ اسمیہ ہے تو دوسرا بھی اسمیہ ہونا چاہیے، پہلا جملہ فعلیہ ہے تو دوسرا بھی فعلیہ ہونا چاہیے۔ فعلیہ ہونے کی صورت میں اگر پہلا جملہ جناب والا فعل ماضی پر مشتمل ہے تو دوسرا بھی فعل ماضی پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اگر پہلا مضارع پر ہے تو دوسرا بھی مضارع پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف بھی ہو گیا تو ایسا نہیں کوئی جرم کر لیا، لیکن اگر آپ نے یہ بھی کر لیا، جملہ اسمیہ کے اعتبار سے مناسبت کو باقی رکھا، جملہ فعلیہ کے اعتبار سے مناسبت کو باقی رکھا، تو یہ کیا ہوگا؟ سونے پر سہاگا ہو گیا۔ فرماتے ومن محسنات الوصل، اور محسنات وصل میں سے یعنی وصل کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے تناسب الجملتین، دونوں جملے مناسب ہوں، قائم فی الاسمیتی، اسمیہ ہونے میں، اب الفعلیتی، یا فعلیہ ہونے میں، فعلیہ ہونے میں بھی دو صورتیں نکلیں گی، والفعلیتین، یا دونوں فعلیہ ہوں تو مناسب ہوں، فی المضا والمضارع، ماضی ہونے میں اور مضارع ہونے میں، الا لمانع، مگر کسی مانع کی وجہ سے آپ اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔